حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کے متعلق جاننے کے لیے، اور یہ بات کہ ان پہ کیا الزامات لگے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی مناقب میں جو بعض جگہ پہ ان کا ذکر آیا ہے، وہاں پہ ولیعذ باللہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ان پر شراب پینے کا الزام صحیح تھا، اور البتہ ذکر ان کا ایسے آیا ہے کہ جس سے ان کی اس زمانے کی شخصیت پر شک کا جیسے اظہار کیا جائے، تو یہ سب کی سب چیزیں جو نقل ہوئی ہیں اس سے قبل، وہ ان الزامات کے مطابق تھی جو ان پر لگائے گئے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ الزامات صحیح نہیں تھے۔ اور ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کے متعلق جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کا تذکرہ شروع کریں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے، کیونکہ ان پر جو الزامات لگائے گئے ولید پہ اور پھر ان پر جو حد جاری کی گئی، یہ سب باتیں اسی وقت تفصیل سے سمجھ میں آ سکتی ہیں جب ہم خلافت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور کو دیکھیں۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے مناقب سے ذرا سی ہٹ کے ہے یہ بات، مگر اب بات آئی ہے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کی، تو ہم اس سلسلے میں طبری اور مورخ ابن خلدون اور ابن کثیر البدایہ والنہایہ اور الاستیعاب اور فتح الباری اور تہذیب الکمال اور بہت سی اور کتابوں کو پڑھنے کے بعد جس نتیجے پر پہنچے ہیں اور جو تحقیق ایک طرح کی سامنے آتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور بات یہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ بہت بڑی شخصیت تھے، اور بہت سی چیزیں اللہ نے ان میں جمع کر دی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں آئی ہے، انہوں نے کہا ما سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا بجمع ابویہ کہ آپ نے اپنے ماں باپ کسی پر قربان کیوں، لأحد الا لسعد بن مالک، سوائے سعد بن مالک کے۔ میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احد کے دن، اور آپ نے فرمایا یا سعد ارمی، سعد تیر چلا، فدا کا ابی و امی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ تیرے صدقے میں لگ جائیں تو تیر چلا۔ تو سعد رضی اللہ عنہ کی شخصیت اس اعتبار سے بڑی ہے، یہ ان 2 یا 3 میں گنے ہوئے ہیں جن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کو قربان فرمایا، ارشاد فرمایا۔ اور سعد بن ابی وقاص، یا جہاں حدیث کی کتابوں میں آیا ہے سعد بن مالک، کہ جہاں آیا ہے ابو اسحاق، یہ تینوں ایک ہی شخصیت کے نام یا کنیت ہیں۔ سعد بن مالک یہی ہیں، سعد بن ابی وقاص بھی یہی ہیں، یعنی سعد بیٹے ابو وقاص کے۔ تو یہ ابو وقاص جو تھے یہ کون تھے؟ یہ مالک تھا ان کا نام، اور ان کی کنیت سعد رضی اللہ عنہ کی ابو اسحاق ہے، ان کے بیٹے تھے اسحاق، تو انہوں نے اپنے اس بیٹے کی وجہ سے کنیت ابو اسحاق رکھ لی۔ اور سعد رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی دی کہ اللہ تعالی تیرے تیر کو خطا نہ کرے اور تمہاری دعا کو رد نہ کرے۔ تو سعد رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ جو تمغے گویا کے ملے تھے، سب صحابہ رضی اللہ عنہم جانتے تھے کہ یہ
کس بڑے درجے کے آدمی ہیں. جب یہ کوفہ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں گورنر لگا دیا تو جراح بن سنان بنو اسد کے قبیلے سے تھا، وہ پہنچا اور اس کے متعلق حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہ کی شکایات کا ایک دفتر تھا، اور یہ بھی شکایت تھی کہ نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ہر کوئی جا سکتا تھا. ان کے جو چھوٹے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے، جو ہر جگہ حکمرانی اور گورنر کے منصب پہ یا اس سے بھی کم یا زیادہ پہ فائز تھے، کوئی مشکل مسئلہ نہیں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جا کے کوئی شکایت نہ کر سکے. تو انہوں نے جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بڑے ذہین، بڑی فراست تھی. فرمایا ان الدلیل علی ما عندکم من الشر، یہ جو تم آئے ہو نا کوفہ سے سعد کی شکایت لے کے، تو تمہیں پتا نہیں ہے کہ سعد جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اور تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ دشمن کی فوجیں ہمارے مقابلے میں جمع ہو رہی ہیں. یہ جو تمہارا آنا ہے خود اس بات کی دلیل ہے کہ تم شرارتی ہو، شرارت کی دلیل ہے. لیکن عدل فاروقی تو فاروقی ہی تھا نا رضی اللہ عنہ. فرمایا ما ھذا، اس کے باوجود کہ میں جانتا ہوں تمہاری نیتیں شرارتیوں کی ہیں اور شرارتی ہو، لا یمنعنی ان انظر فی امرکم، مجھے پھر بھی تمہاری شکایات پہ غور ضرور کرنا. تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے طلب فرمایا اور سعد رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ سعد تمہارے متعلق شکایتیں لے کے آئے ہیں لوگ، اور حتی علی صلاتک، یہاں تک کہ کہتے ہیں سعد کو نماز پڑھانی نہیں آتی. تو سعد رضی اللہ عنہ نے بجائے اس کے کہ ان شکایتوں کا جواب دیتے ایک اور بات ارشاد فرمائی. فرمایا میں سب سے پہلا عرب ہوں جس نے خدا کی راہ میں تیر چلایا. یہ اصل بات وہی تھی کہ بدر کا واقعات جو ہیں اس میں آتا ہے نا کہ ایک آدمی قتل ہو گیا تھا، مسلمانوں نے ایک تیر چلایا تھا، اور جمادی الاخری کا آخری دن سمجھ کے انہوں نے چلایا تھا، جب کہ رجب کا چاند نظر آ گیا تھا تو اہل مکہ نے طوفان برپا کر دیا کہ رجب جیسے محترم اور مقدس مہینے میں مسلمانوں نے ہمارا آدمی مار دیا. قرآن میں اسی پہ آیت نازل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اور آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ عزت اور حرمت والے مہینوں میں لڑائی کا کیا حکم ہے. تو یہ تیر حضرت سعد رضی اللہ عنہ ہی کا تھا جس پر وحی یہ نازل ہوئی تھی. اسی لیے انہوں نے کہا کہ امیر المومنین میں پہلا آدمی ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا، اور حالت یہ تھی کہ کیکر کے پتے ہم کھاتے تھے اور اس کے نتیجے میں بکری کی مینگنیوں کی طرح ہم فارغ ہوتے تھے، اور ہمارے بازوؤں پہ کانٹے چبھ گئے تھے اور زخم ہو گئے تھے، اور میں 7واں آدمی ہوں جس نے اسلام قبول کیا تھا. اور آج یہ کوفہ والے کہتے ہیں کہ نماز صحیح نہیں پڑھا سکتا، تو اذن ضل سعی، پھر تو میری حالت پہ افسوس ہے. جھک ماری ہم نے. اسے ہی بخاری میں آیا ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ کو اس بات پہ اتنا دکھ تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ذالک الظن بک یا ابا اسحاق، ابو اسحاق میرا تمہارے متعلق یہی گمان تھا کہ تم بہت اچھے آدمی ہو، صدقتا، تم نے سچ کہا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ بڑا گہرا اثر ہوا اس تقریر کا.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک وفد بھیجا کوفہ اور کہا سعد کی تحقیق بھی کرو. دیکھا آپ نے کتنا یقین ہے انہیں، اس کے باوجود ایک تحقیقاتی کمیشن بھیج دیا. ہر آدمی نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی تعریف کی. قبیلہ بنو عبس کی ایک مسجد میں اسامہ کھڑا ہوا تو اس نے کہا اما اذا انشدتنا، یہ جو تم نے ہمیں قسم دی ہے کہ ہم سعد کے متعلق بات کریں، فإن سعدا، یہ سعد ہمارا ایسا حاکم ہے کہ فوج کو لڑنے کے لیے بھیج دیتا ہے، خود نہیں جاتا. ولا یقسم بالسویہ ولا یعدل فی القضیہ، اور مال غنیمت اس کو بھی ٹھیک تقسیم نہیں کرتا، اور مقدمہ آ جائے تو انصاف بھی ٹھیک نہیں کرتا. حضرت سعد رضی اللہ عنہ سینکڑوں آدمیوں کو اپنی صفائی میں پیش کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ان ساری باتوں کو چھوڑ کے دعا فرما دی اور نے کہا اللہ اگر یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے اور یہ اس لیے مجھ پر یہ الزام لگا رہا ہے کہ اس کی شہرت ہو جائے، تو اللہ اس کی عمر لمبی کر دے اور اس کی زندگی کے فقر و فاقہ کو بڑھا دے، اور اللہ اس کے فتنوں میں مصیبتوں میں مبتلا فرما. دنیا میں شہرت حاصل کرنے کا ایک یہ طریقہ بھی ہے کہ آپ کسی بڑی شخصیت پر اٹھ کر الزام لگا دیں. ایک آدمی کسی بڑی شخصیت پہ اس کے جب الزام لگائے گا تو اس کی اپنی شخصیت بھی تو مشہور ہو جائے گی نا. اس لیے سعد رضی اللہ عنہ اس بات کو سمجھ گئے تھے. فرمایا کہ اللہ یہ نمائش اور شہرت کے لیے، اور سعد رضی اللہ عنہ وہ تھے کہ دجلہ کے میں دریا میں پوری فوج اتار دی اور وہ فوج پوری حفاظت کے ساتھ دوسرے کنارے پر جا چڑھی، اور جو دشمن تھے حیران رہ گئے اور انہوں نے کہا یہ تو جن ہیں، دیو ہیں، ان سے کوئی لڑ سکتا ہے کہ پانی پورا تیر کے عبور کر آئے. ایک پیالہ صرف گر گیا تھا ایک فوجی کا، اور آخر پہ دجلہ کی ایک لہر نے وہ پیالہ اٹھایا اور باہر پھینک دیا. دریا نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا. لوگ کہتے تھے سعد رضی اللہ عنہ نے دعا فرما دی تھی اس دریا کے متعلق کہ ہم پار لگ جائیں، پار لگ گئے. بڑی شفقت فرمائی حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کے ساتھ، اسامہ کے ساتھ جس نے ان پہ الزام لگایا تھا. آپ دیکھیے تینوں بددعائیں ایسی تھیں جو دنیا میں ختم ہو جانے والی تھیں، اس کی آخرت کے متعلق کچھ نہیں فرمایا. بڑی بات ہے. آخرت کے متعلق اگر کچھ کہہ دیتے تو اس سے کون روک سکتا تھا، اور پھر وہ بددعا اثر نہ کرتی. تو عبد الملک بن عمر وہ کہتے ہیں میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے یہ سنا. انہوں نے کہا کہ اس شخص کی عمر بڑی ہو گئی، اسامہ بن قتادہ کی، اور اتنا بوڑھا ہو گیا، اتنا بوڑھا کہ اس کی بھویں آنکھوں پر چھا گئیں، لمبے بال ہو گئے بھووں کے، اور وہ آنکھوں کے اوپر آ گئے تو دیکھنے میں دشواری ہوتی تھی. جا کے بیٹھتا تھا ایسی جگہ جہاں لڑکیاں چھٹی جب ہو ان کو پڑھائی سے تو وہ نکلیں اپنے گھروں کو جائیں، تو انہیں چھیڑتا تھا جوان لڑکیوں کو، تو گالیاں پڑتی تھی. کسی نے اس حماقت پہ بتایا کہ عمر دیکھو اور حرکت دیکھو، تو صحیح بخاری میں آیا، اس نے کہا شیخ مفتون، ایسا بڈھا ہوں جو مصیبت میں پڑ گیا ہوں. اصابتنی دعوت سعد رضی اللہ عنہ کی بددعا لگ گئی ہے. تو سعد رضی اللہ عنہ کی برات بالکل ہو گئی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں اس عہدے پر واپس نہیں بھیجا. شاید یہ تصور فرما لیا ہو کہ کوفہ کے لوگ جو شکایتی ہیں یہ کمتر اس قابل ہی نہیں ہے کہ اتنے جلیل القدر صحابی رضی اللہ عنہ پہ الزام لگائیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے بھی حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی پوری صفائی ارشاد فرمائی تھی.
انہیں شورا کے ارکان میں رکھا ہے. 6 آدمی جن کے لیے فرمایا تھا کہ خلافت ان میں سے کسی کو بھی مل جائے، جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا نام آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے متعلق ایسا جملہ کہا جو کسی کے متعلق بھی نہیں کہا، حتیٰ کہ سیدنا علی اور عثمان رضی اللہ عنہما کے متعلق بھی نہیں فرمایا. فرمایا اگر سعد کو خلافت تم لوگ دے دو تو سعد اس کے اہل ہیں، اور میں نے جو انہیں کوفہ سے ہٹا دیا تھا تو اس وجہ سے نہیں کہ وہ گورنر اچھے نہیں تھے، لا عجزن ولا خیانہ، اور نہ اس وجہ سے کہ وہ مال کی تقسیم میں کسی معاملے میں خیانت کرتے تھے، ایسے نہیں تھا، وہ کوئی اور وجہ تھی. اور پھر فرمایا کہ میں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو کہتا ہوں کہ سعد سے فائدہ اٹھانا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ان کے متعلق یہ جملے تینوں باتیں کہ ان سے فائدہ اٹھایا جائے اور وہ اہل ہیں خلافت اگر انہیں دی جائے، اور جو میں نے انہیں ہٹا دیا تھا تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ اس کے عہدے کے قابل نہیں تھے یا یہ کہ وہ دیانتدار انسان نہیں تھے، وہ اور بات تھی. صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جملے آئے ہیں، 1 صفحے سوا صفحے کی طویل روایت. تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے متعلق عبداللہ ابن عبداللہ کو مقرر فرمایا، پھر حضرت زیاد بن حنظلہ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کوفہ والوں کو مطمئن کرنے کے لیے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو بھیجا. تو اہل کوفہ نے کہا کہ عمار کو تو سیاست ہی نہیں آتی، انہیں تو حکومت کرنی ہی نہیں آتی. صرف ان کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تسلیم فرمایا کہ بات ایسی ہے، اور فرمایا کہ عمار کو میں نے اس لیے حکمرانی دے دی کہ میں نے چاہا قرآن کی اس بات پر عمل ہو جائے کہ اللہ نے فرمایا ہم نے فرعون کو ذلت دی اور ہم نے چاہا کہ زمین پہ کمزور لوگوں کو حکومت ملے. تو مجھے پتا تھا کہ عمار حکومت کے یہ جو چلانے کے طریقے ہیں ان کے بس کی بات نہیں ہے، بہت اچھے ہیں، مگر وہ جو ایک خاص دماغ چاہیے حکومت کے لیے وہ دماغ یہ نہیں ہے. لیکن میں نے اس لیے کر دیا کہ اللہ کی یہ بات پوری ہو. اب حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بعد عبداللہ آئے، پھر زیاد آئے بن حنظلہ، اور پھر اس کے بعد عمار بن یاسر آئے. پھر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا اچھا ابو موسیٰ کو لے جاؤ. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو امیر کوفہ بنانا چاہا تو اہل کوفہ نے کہہ دیا لا نريد، ہم ان کی حکومت نہیں چاہتے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے، فرمایا کیف اہل الکوفہ، کیا کروں میں ان کوفہ والوں کا، 1,00,000 آدمی ہیں وہاں کی آبادی، اور جو ان پر حکمرانی کرتا ہے جا کے وہ ان سے خوش نہیں ہوتا اور یہ اس سے خوش نہیں ہوتے. اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو جمع کیا اور فرمایا مجھے نہیں سمجھ آئی میں کیا کروں ان کوفہ والوں کا، یا تو کسی سخت آدمی کو بھیج دوں جو انہیں سیدھا کرے، یا نرم مزاج آدمی کو بھیجوں جو ان کے مشوروں پر چلتا رہے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ بھی بات کہی کہ سخت مزاج کو بھیجتا ہوں تو وہ دین اور تقوی میں اتنا اعلیٰ نہیں ہے، اور جو نرم مزاج کا ہوتا ہے وہ دین اور تقوی میں تو اعلیٰ ہوتا ہے مگر تدبیریں نہیں جانتا ملک کو چلائیں کیسے. تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین آپ اپنے گورنر جو بھیجیں وہ چاہے تقوی اور دیانتداری میں کم ہو مگر انہیں بھیجیں جو حکومت کرنے کے اہل ہیں، چلا سکیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ماموں تھے مغیرہ، انہوں نے بھی کہا کہ قوی شدید، ایسے آدمی کو بھیجیے جو سختی کر سکے، مضبوط ہو، اور وہ جتنا مضبوط ہوگا وفاق مرکز اتنا ہی مضبوط رہے گا. حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کی اس بات پر یہ نہیں سوچ لینا چاہیے کہ حکومتیں ہمیشہ ایسی ہی چلتی ہیں. وفاق بددیانت ہو اور لوگ یہ سمجھیں کہ یہ جتنا مضبوط ہوگا صوبے بھی اتنے ہی مضبوط رہیں گے، یہ الٹی حرکت ہے. جب وفاق بددیانت ہو تو صوبوں کو آزادی ملنی چاہیے، وگرنہ جو صحیح اور جائز طریقے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے
اسے پھر ناجائز اور تشدد کے طریقوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو مغیرہ رضی اللہ عنہ نے یہ رائے دی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اسے پسند فرمایا، اور مغیرہ رضی اللہ عنہ جو ماموں تھے ان سے کہا آپ ہی سنبھال لیں۔ تو سعد رضی اللہ عنہ کی شکایتیں ہوئی تھیں، معذوری ہو گئی تھی۔ 19 ہجری میں سب کچھ ہوا ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے 7ویں سال میں، اور 2.5-3 سال کے عرصے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ گورنر تبدیل کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ 23 ہجری میں جب شہادت ہوئی ہے تو کوفہ کی امارت حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ ہی کے پاس تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات کا پورا احترام کیا کہ سعد رضی اللہ عنہ کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو آپ نے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کو واپس بلایا اور دوبارہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیج دیا کہ آپ جائیے۔ اور 1 سال بھی ابھی شاید پورا نہیں ہوا تھا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے قرض لیا تھا، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیت المال پہ تھے، وزیر مال، اور اس میں شدت ہو گئی۔ تو بہتر ہے کہ اس بات کو بھی ذرا سا واضح کر دیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جیسا کہ آ گیا ہے کہ علم، فتویٰ، قضاء، قاضی ہونا، اسے نافذ کرنا، پیسے کا خیال رکھنا، یہ سب کی سب چیزیں ان کے پاس تھیں، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے آپ ہی سے قرض بھی لیا تھا، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب واپسی کا مطالبہ کیا تو یہ نہیں ادا کر سکے۔ یہ بات اس اعتبار سے نہیں ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کوئی محتاج تھے، سوچنے کی بات ہے یہ وہی سعد ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے اور صبح کی نماز پڑھانے کے لیے جب جا رہے تھے تو ایک خیمے سے خون بہ رہا تھا، تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے، کس کا خون ہے؟ تو لوگوں نے کہا سعد کا۔ تو پرانا ایک زخم جو انہیں لگا تھا وہ کھل گیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نماز پڑھا کے عیادت فرمائی، ماموں تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ رشتے میں، تو ان کا خیال تھا کہ بس اب میرا انتقال ہو جائے گا، میں نہیں بچ سکوں گا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول میں ساری اپنی جائیداد وقف کر دوں، دے دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، اور اس میں بخاری میں آیا کہ انا ذو مال، میں دولت مند آدمی ہوں اللہ کے رسول، ساری جائیداد خدا کی راہ میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سعد ایسے نہیں۔ انہوں نے عرض کیا اچھا پھر آدھی لے لیں، آپ نے فرمایا آدھی بھی نہیں۔ عرض کیا کہ اچھا 1/3، تو آپ نے فرمایا الثلث والثلث کثیر، تیسرا حصہ، اور تیسرا حصہ بھی بہت ہے سعد، 2/3 بھی بہت ہے۔ اور آپ نے فرمایا تھا انہی سے کے ساتھ تم اپنی اولاد کو کھاتا پیتا چھوڑ کر جاؤ دنیا میں، یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ تمہارے بعد وہ محتاج ہو جائیں۔ اور انہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سعد تمہاری وجہ سے اللہ بھی عزت دے گا عربوں کو، ایک قوم کو رسوا کرے گا، اور سعد ابھی تو باقی ہیں چیزیں، مراد یہ تھی کہ تمہاری اولاد بھی اور بھی ہوگی۔ اور یہ جو فقہ کا قاعدہ ہے حنفیوں کے ہاں کہ 1/3 حصے سے زیادہ وصیت جائز نہیں ہے، اور 1/3 حصے کی وصیت آدمی کر سکتا ہے، یہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ ہی کے واقعے سے تو لیا ہے انہوں نے۔ اس لیے سعد رضی اللہ عنہ نے لگتا ہے یہ قرض اپنے لیے نہیں لیا ہوگا، یہ قرض انہوں نے لیا ہوگا کسی قومی ضرورت کے لیے، اور بحث ہوئی ہوگی کہ جو بھی عوام کی ضروریات ہیں اگر میں اس سے پیسہ خرچ کرتا ہوں گورنر ہونے کی حیثیت سے تو کیا وہ مجھے پیسہ واپس دینا ہے یا نہیں دینا؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سمجھتے ہوں گے کہ دینا ہے،
یہ سب قیاس ہے جو ان دونوں بڑی شخصیات کے منصب کو پیش نظر رکھتے ہوئے عرض کر رہے ہیں. یہ تصور میں نہیں آتا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن میں یہ نہ پڑھا تھا، نہیں پڑھا ہوگا کہ انکان ذو عسرۃ، اور اگر کوئی شخص تمہارا قرض نہیں دے سکتا تو فنظرۃ الی میسرہ، تو اسے سہولت دو، جب اس کا ہاتھ کھل جائے تو تب ادا کرے. اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ واقف نہیں ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اگر کوئی قرض نہیں دے سکتا تو تم اسے چھوڑ دو حتیٰ کہ وہ ادا کرنے کے قابل ہو جائے. اور سعد رضی اللہ عنہ اس واقعے سے واقف نہیں ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب تم قرض ادا کر سکتے ہو، اس کے باوجود پیسے رکھ لیتے اور قرض نہیں دیتے تو یہ تمہارا ظلم ہے. صاحب اطلاعات کا ٹال ٹول کرنا یہ ظلم ہے. یہ دونوں حضرات یقیناً ان سب چیزوں سے واقف تھے. تو معاملہ کچھ ایسا پیش آیا ہوگا، موقع ملے، وقت ہو تو اس پہ تحقیق کرنی چاہیے، کتابیں دیکھنی چاہیے تاریخ کی، ممکن ہے کہیں نہ کہیں یہ چیز نکل ہی آئے. تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی باتیں جب مدینہ منورہ پہنچی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس پر ناراض ہوئے، امیر المومنین. اب وہ کس کو بلاتے؟ اگر بلاتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو تو وہاں کی تعلیم 1 اور قاضی ہونا 2 اور بیت المال 3، یہ سارے محکمے ہلتے ہیں اپنی جگہ سے. اور سعد رضی اللہ عنہ کو گئے ہوئے بھی زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا تھا. تو ابن کثیر نے لکھا ہے البدایہ والنہایہ میں کہ فغضب علیہما، امیر المومنین رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے عثمان رضی اللہ عنہ، اور سعد رضی اللہ عنہ کو ان کے عہدے سے واپس بلا لیا، مدینہ منورہ معزول کر دیا. اور سعد رضی اللہ عنہ جب کوفہ سے آئے ہیں تو اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ولید بن عقبہ کو ان کی جگہ بھیجا ہے. یہ ہیں ولید بن عقبہ جن کی حکمرانی یہاں سے اب شروع ہوئی. اور یہ ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ میں. اور ولید بن عقبہ بن ابی معیط ان کا نسب یہ ہے. طبقات ابن سعد میں بھی ان کا ذکر ہے. تو ولید بن عقبہ بن ابی معیط، اور ان کا نام تھا ابان ابی معیط کا، اور یہ تھے اموی بنو امیہ سے. اور ان کے دوسرے بھائی تھے خالد بن عقبہ. تو نسب ان کا معروف تھا، سب جانتے تھے. یعنی اگر ہم شروع کریں ان کے دادا سے حضرت ولید رضی اللہ عنہ کے، تو ان کے دادا جو تھے ابن ابی معیط، ابو معیط کا نام تھا ابان. اور ابان کے والد کا نام ابو عمر تھا، اور ابو عمر کا اصل نام ذکوان تھا. تو ولید بیٹے ہوئے عقبہ کے، اور عقبہ جو تھے وہ بیٹے ہوئے ابان کے، اور ابان بیٹے تھے ذکوان کے، اور وہ بیٹے تھے امیہ کے، اور وہ عبد شمس کے، اور وہ عبد مناف کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جد مبارک بھی وہاں جا کر عبد مناف وغیرہ پہ مل جاتا ہے. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ذکوان نے امیہ کو، ذکوان جو تھا یہ امیہ کا غلام تھا تو انہوں نے اپنا بیٹا قرار دے لیا تھا. بہرحال جو کچھ بھی ہو، یہ عقبہ بن ابی معیط کے بیٹے ہیں. اور یہ عقبہ بن ابی معیط پتہ ہے کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کروایا تھا. بڑا ظالم آدمی تھا. خیر اس کی اب
قصہ کیا بیان کرنا ہے. بدر سے واپسی پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہاتھ وغیرہ باندھ کے قتل کروایا تھا، اور اسی نے کہا تھا مکہ مکرمہ میں تنگ کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اسی نے تشدد کیا ہے. تو صحابہ رضی اللہ عنہ کا سخت دشمن تھا، اور یہی وہ بدبخت ہے جس نے اوجڑی لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈال دی تھی، اور اس سے فاطمہ رضی اللہ عنہ صاحبزادی صاحبہ چھوٹی تھی، اور وہ گھبرا گئیں اپنے والد کو اس حالت میں دیکھ کے علیہ الصلوۃ والسلام، اور بھاگی اور جا کے بتایا کہ اس طرح ہو رہا ہے حرم میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے بعد آپ نے فرمایا جب یہ بدر میں فتح ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہ اٹھو اور اس کی گردن اتار دو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا عقبہ بن ابی معیط کے متعلق کہ میں نے نظر مانی تھی کہ اللہ نے مجھے کبھی اگر موقع دیا تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. صفرا کے مقام پہ جب بدر سے واپس آ رہے تھے تو قیدیوں میں یہ بھی تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفرا کے مقام پہ اس کی گردن اڑوا دی تھی عقبہ بن ابی معیط کی. تو عقبہ کے یہ بیٹے تھے ولید، اور انہی کے بھائی تھے خالد بن عقبہ اور عمارہ بن عقبہ، اور انہی کی بہن تھی ام کلثوم رضی اللہ عنہا. ام کلثوم نام کی کئی خواتین ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی صاحبہ کا بھی یہ نام ہے، مگر یہ ام کلثوم بنت عقبہ تھی، صحابیہ تھی. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین اور ولید رضی اللہ عنہ گورنر کوفہ تھے. ہوا یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی والدہ صاحبہ جو تھی عروہ ان کا نام تھا، عروہ بنت قریش تھی. تو عروہ بنت قریش کی بھی جو ماں تھی، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی والدہ کی والدہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی جو نانی تھی ام حکیم البیضاء ان کا نام تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی بہن تھی، حقیقی بہن تھی، عبد المطلب کی بیٹی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی تھی، رشتے یوں ملتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی والدہ صاحبہ کی شادی جو تھی وہ عفان سے ہوئی، ایک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے والد تھے، اور ایک ان کی شادی ہوئی تھی ولید کے والد سے، عقبہ سے. تو عقبہ ان سے آگے ولید، اور ادھر عفان، اور ان سے آگے عثمان. تو حضرت عثمان اور ولید رضی اللہ عنہما یہ دونوں بھائی بنتے تھے ماں جائے، ماں ایک تھی باپ الگ الگ تھے. تو اس لیے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ انہیں جانتے تھے. انہوں نے کیا کیا کہ اسلام قبول کیا ہے فتح مکہ کے دن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مقرر فرما دیا بنو مستلق سے زکوٰۃ لینے کے لیے. یہ ان کا نسب بنتا ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی مقرر فرمایا. ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ اگر ایسے ہی آدمی تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیوں مقرر کر دیا تھا؟ ابو داؤد میں ایک روایت آتی ہے، یہ اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ تاریخ کے علاوہ حدیث ہے نا، اس کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے یا نہیں. ایک چیز پڑھ لیتے ہیں لوگ، چونکہ اور چیزوں کی خبر رکھتے نہیں ہیں، لہٰذا پھر اسی چیز سے وہ سمجھتے ہیں سب کچھ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مقرر کر دیا بنو مستلق سے.
9 ہجری میں. اور ابو داؤد کی روایت یہ آتی ہے ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کے متعلق. ابو داؤد نے جہاں آدمی کا بننا سنورنا کتاب اللباس کے بعد جو اگلا باب شروع ہوتا ہے ترجل کا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترجل الا غبا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر روز بن سنور کے گھر سے نکلنا، بن ٹھن کے نکلنا اس سے منع فرمایا تھا کہ مناسب حد تک بس ہو، ہر روز ہی بنا سمرا نہ کرو. اسی کے باب میں یہ حدیث آئی ہے ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کی کہ لما فتح نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ جب فتح فرمایا تو اہل مکہ اپنے بچوں کو پیش کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، فَيَدْعُو لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے لیے دعا فرما رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے سروں پہ ہاتھ بھی پھیرتے تھے شفقت سے. فَجِیءَ بِی إِلَیْهِ مجھے بھی پیش کیا گیا، میں بھی حاضر ہوا. وَأَنَا مُخَلَّقٌ اور میرے سر پہ مختلف طرح کی خوشبوؤں کا ایک مجموعہ لگی ہوئی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، دست مبارک نہیں رکھا اس خوشبو کی وجہ سے. تو یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اس لیے نہیں رکھا ہوگا کہ اپنا دست مبارک اس میں تر نہ ہو جائے، یا کوئی اور وجہ ہوگی، لیکن یہ تو ساری توجیحات اس وقت کریں جب خود یہ روایت ثابت بھی تو ہو. عام طور پر ابو داؤد کے شراح نے جنہوں نے اس کی تشریح کی ہے اس بات پہ نہیں آئے. صاحب بذل المجہود رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اس بات کو نہیں لیا اور لوگوں نے بھی نہیں لیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اصل میں کہ جو بچہ ایسا چھوٹا ہو کہ فتح مکہ کے موقع پہ 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوں بچوں کے، اور یہ بچہ بھی اس میں لایا جائے، یہ کیسے ممکن ہے کہ 9 ہجری میں صرف 1 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو مستلق پہ بھیج دیں کہ جاؤ ان سے زکوٰۃ وصول کرو؟ غالباً سب سے پہلے اس روایت پہ الاستیعاب نے تنقید کی ہے محمد بن عبد البر نے، قرطبہ کے تھے، 463 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. انہوں نے اس بات کو لیا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں اس حدیث کے متعلق کہ جعفر بن برقان کی حدیث ہے اور پھر راوی ایسے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے جو شک کا اظہار فرمایا وہ ٹھیک ہے. اور ابو موسیٰ اس پہ تنقید کی ہے انہوں نے. تو ایک آدمی صرف ابو داؤد پڑھتا ہے، اس حدیث کو پڑھتا ہے تو بس ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے یہ چھوٹے تھے، لیکن یہ کہتے ہیں یہ ذرا سوچو تو صحیح کہ جس کو 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے ہیں کہ بنو مستلق سے جا کر زکوٰۃ لے آؤ، 1 سال پہلے وہ اتنا چھوٹا بچہ تھا کہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے تھے، بچوں کے ساتھ لوگ پیش کر رہے تھے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کی ہمشیرہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے ہجرت کی ہے، اور ان کا بھائی مارا گئے ہیں کہ اپنی بہن کو راستے سے پکڑ کے واپس لے آئیں اور ہجرت نہ کرنے دیں. تو وہ کہتے ہیں ام کلثوم کو جو بھائی پکڑ کے واپس لا سکتے ہیں اپنی بہن کو ہجرت کے موقع پہ، وہ فتح مکہ کے دن کتنے ہونے چاہیے؟ 8 سال بعد مکہ فتح ہوا ہے، 9 سال کے بعد. تو جو بچہ اتنا چھوٹا ہو کہ اس کے سر پہ تیل یا یہ خوشبو لگائی جائے، وہ 9 سال پہلے کتنا چھوٹا ہوگا. تو انہوں نے اس روایت کو نہیں مانا. یہ بات عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز حدیث میں آئی ہے ابو داؤد میں بخاری میں اس کو من و عن تسلیم کر لینا ہے. خود سوچ کے تاریخ سے، حدیث سے، دیگر احادیث سے، قرآن کریم سے مدد لینی ہے، شواہد دیکھنے ہیں.
پھر اس حدیث کو ماننا ہے. اس لیے حدیث کو قبول کرنا یا رد کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. بہت سی چیزیں سوچنی پڑتی ہیں. اب کل کو کوئی حدیث اٹھا کر لے آئے کہ جو ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کے متعلق تو حدیث میں یہ آیا ہے تو پھر اس سے جواب سوچ لینا چاہیے کہ مطالعہ کتنا ہے اور علم میں کتنی وسعت ہے. یہ جو ہمارے دور میں چل پڑا ہے نا کہ بچہ بخاری کی روایتیں بیان کرتا ہے، بخاری میں یہ آیا ہے، مسلم میں یہ آیا ہے، اتنے جاہل کہ اسے اگر یہ الاستیاب دے دیں تو ایک سطر اس کی نہ پڑھ سکے. لیکن منہ لگنا ہے ایسے لوگوں سے جن کے چہرے پر بال نہیں تھے اور پوری داڑھی سفید ہو گئی، کتابوں میں ہی سر کھپاتے ہوئے ان کے منہ آتے ہیں. اس زمانے میں یہی ہونا ہے بھائی، آخری دور میں. تو 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا فتح مکہ کے بعد کہ بنو مستلق سے جا کر صدقہ لے آؤ، زکوٰۃ لے آؤ. اور بنو مستلق کی اور حضرت ولید رضی اللہ عنہ کے آباء و اجداد کی پرانی مخالفت چلی آ رہی تھی. عربوں میں جو جاہلیت کے زمانے میں جنگیں ہوتی تھیں ویسی یہ بھی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے کچھ نہیں کہا، چلے گئے. اور دل میں خطرہ تھا کہ میں تنہا جا رہا ہوں، قبیلے والے ایسے نہ ہو کہ کوئی شرارت کریں. اور وہ منتظر تھے کہ کوئی نہ کوئی آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تو ہم صدقہ اور زکوٰۃ پیش کر دیں گے. تو انہوں نے کیا کیا، قبیلے والوں نے کہ خود سارا صدقہ اور زکوٰۃ جمع کر لی اور اکٹھے ہو گئے کہ جب عامل آئے تو انہیں پیش کر دیں. اور جب یہ علم ہوا کہ ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں تو کچھ لوگ ان کے استقبال کے لیے آگے آئے اور کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ ولید یہ تو آپ کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اب ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کے ذہن میں پہلے سے تو تھا خاندانی دشمنی کی وجہ سے. جب یہ بات ان تک پہنچی تو انہوں نے گویا کہ یقین کا درجہ حاصل کر لیا اور وہ واپس چلے گئے. اور ادھر اہل قبیلہ کو جب پتا چلا کہ ولید رضی اللہ عنہ واپس ہو گئے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. اچھا، اس اسنا میں ہوا یہ کہ ولید رضی اللہ عنہ جا کے مدینہ منورہ رپورٹ دے دی کہ وہ لوگ تو میرے قتل کے در پہ ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پورا دستہ تیار کیا کہ جاؤ اور اس قبیلے والوں سے پوچھو. اب بجائے اس کے کہ یہ جاتے اور لڑائی ہو جاتی، قبیلے والے خود پہنچ گئے. تو یہ ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کی ایک وہم تھا ذہن میں. اوپر سے جب لوگوں کا اجتماع انہوں نے دیکھا تو وہ تو جمع ہوئے تھے استقبال کے لیے. یہ افواہ اڑ گئی کہ قتل کے لیے آ رہے ہیں تو اب گویا کہ اپنی جان بچا کے بھاگے. یہ ولید رضی اللہ عنہ کی ایک غلطی تھی اجتہادی، اور کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن شرارت نہیں تھی. فرق کرنا چاہیے، شرارت الگ چیز ہے اور غلطی الگ چیز ہے. اور اس پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان جاءکم فاسقٌ بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی، یہ لفظی ترجمہ کر رہے ہیں، کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو پہلے تحقیق کر لیا کرو یہ بات سچ بھی ہے یا نہیں. ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسے نہ ہو کہ ناواقفیت سے تم کسی قوم پر حملہ کر بیٹھو اور نقصان ہو جائے. اس آیت میں یہ جو فاسق کا لفظ ہے نا، بہت سے گمراہ لوگوں نے اسی سے استدلال کیا ہے کہ ولید بن عقبہ کے متعلق نازل ہوئی تو ولید صحابی رضی اللہ عنہ تھے تو صحابہ فاسق ہیں، والعیاذ باللہ. یہ ہے اصل قصہ کہ ولید بن عقبہ جو تھے رضی اللہ عنہ وہ فاسق تھے کیونکہ قرآن نے انہیں فاسق کہا ہے. حالانکہ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہاں ہم فاسق کا ترجمہ فاسق کا گناہگار یا فاسق نہیں کریں گے، کر بھی نہیں سکتے. اگر اس کے پس منظر کو دیکھا جائے
ہم ترجمہ کریں گے کہ ناقابل اعتماد شخص، ناقابل اعتبار شخص، اور ناقابل اعتبار بھی اس معاملے میں جو معاملہ پیش آیا ہے، وگرنہ اگر وہ اتنے ہی ناقابل اعتبار تھے تو زد پڑتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ جو اتنے بے اعتبارے لوگ تھے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حکومت کے لیے اور وہ بھی پیسے وصول کرنے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ یہ ہے بات۔ اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ موقف اختیار کرنا کہ وہ فاسق تھے ولیعذ باللہ، اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کی صحبت میں رہ کے لوگ بن نہیں سکے۔ وہ نبوت اور رسالت کیسی تھی بھائی؟ ایک اللہ کا بندہ کسی ویرانے میں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور 10-20 سال کے بعد جب اٹھتا ہی ہے میت تو سینکڑوں لوگوں کی زندگیاں بدل چکی ہوتی ہیں، نیکی اور تقوی اور دیانتداری ان میں آ جاتی ہے، اس کی صحبت میں ایسا اثر کہ لوگ اس کے پاس بیٹھے ہیں، وہ خاموش بیٹھتا ہے اور لوگوں کے آنسو گرتے ہیں۔ اس کے تزکیے اور باطن کے تصفیے کا اثر لوگوں پر اتنا پڑتا ہے۔ یہ سب ہماری آنکھوں دیکھی باتیں ہیں، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ اب ان کا یہ حال، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 برس تک رسالت اور ختم نبوت کے مقام پر فائز رہے اور ان سے لوگ بن ہی نہیں سکے۔ سبحان اللہ، یہ بھی عجیب بات ہے، نبوت کو بھی تسلیم کرنا اور پھر ایسی چیزوں کو بھی تسلیم کرنا جس سے نبوت کے کردار کی نفی ہوتی ہو۔ اسی لیے جہاں یہ آیت آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو تمہارے پاس اگر کوئی آدمی آئے جس کو اس معاملے میں اعتبار حاصل نہ ہو، فتبینوا، تو پھر تم کیا کیا کرو، تم وضاحت کر لیا کرو۔ افواہ پہ یقین نہیں ہے۔ ان تصیبوا قوما، ایسے نہ ہو کہ تم کسی قوم پر جا پڑو بجہالت، کہ تمہیں اس قوم کے حالات کا علم ہی نہیں ہے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو جو کچھ تم سے ہو جائے، پھر جنگ ہو جائے، لڑائی ہو جائے، خون قتل و غارت ہو جائے، تو پھر تم پریشان ہو جاؤ کہ ہم نے یہ غلط فہمی میں کیا کر دیا۔ اسی لیے اس پر روح المعانی نے بحث کیا، اور صاحب روح المعانی کہتے ہیں کہ وہ ہوا صحابی بالاتفاق، اور ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ بالاتفاق صحابی تھے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ان من الصحابہ رضی اللہ عنہم، اور پھر اس سے استدلال کیا ہے کچھ گمراہ لوگوں نے اس بات کا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ سب کے سب درست نہیں تھے، اور پھر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی ہے وہ گمراہ فرقے کہتے ہیں کہ اس میں فاسق ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو تو کہا گیا ہے۔ پھر جو صاحب المعانی نے بہت چیزیں آگے لکھی، کہتے ہیں کچھ کا خیال یہ ہے کہ سب صحابہ رضی اللہ عنہ سچے تھے اور صحیح تھے، حدیث کی روایت میں اور گواہی میں ہم کسی پہ شک نہیں کر سکتے، باقی معاملے الگ ہیں۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ شیخین کو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا جائے، وہ تو بالکل ٹھیک تھے، باقی لوگوں کا کردار شک و شبے کا ہے۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت تک سب کے سب سچے تھے، اس کے بعد ان کی عدالت نہیں گئی، والعیاذ باللہ۔ اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ من قاتل علی کرم اللہ تعالی وجہہ، جن لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑائی کی تھی وہ فاسق ہو گئے بالخروج علی الامام الحق، اس لیے کہ انہوں نے ایک خلیفہ عادل کے خلاف کاروائی کی۔ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَتِ الْمُعْتَزِلَةُ، اور معتزلہ کا یہ مسلک ہے۔ بہت اہم بات ہے یہ، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے
کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جو بھی آیا ہے، خواہ وہ سیدہ عائشہ ہو، معاویہ رضی اللہ عنہ ہو، کوئی بھی ہو، سیدنا علی رضی اللہ عنہ بلا شک و شبہ حق پہ تھے، اور مولا علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ وہ یقیناً بلا شک و شبہ خلیفہ راشد تھے۔ ان کی خلافت کے کیا کہنے، ان کا ذکر آئے اور تعریف کیے بغیر کوئی گزر جائے کہ کسی مسلمان اور مومن سے کیسے ہو سکتا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ تو علی تھے رضی اللہ عنہ، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جتنے بھی لوگ تھے ان سے اجتہادی خطا ہوئی، لیکن یہ کہ ہم انہیں معتزلہ کی طرح یہ کہیں کہ وہ فاسق ہو گئے، تو پھر عائشہ رضی اللہ عنہ پہ کیا فتویٰ لگے گا؟ پھر طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ پہ کیا فتویٰ لگے گا؟ اور پھر ان کے ساتھ صرف یہی لوگ نہیں تھے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ بھی تو تھے۔ اسی لیے اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے حنفی فقہا میں امام کرخی اور ابو بکر جساس رازی رحمت اللہ علیہ وغیرہ، یہ ان پر معتزلہ کا اثر تھا، اور ابو بکر جساس رازی پہ چونکہ خود معتزلہ کا اثر تھا، اسی اثر کی وجہ سے انہوں نے اصول فقہ پر جہاں بحث کی ہے اور کتاب پوری لکھی ہے، اس میں انہوں نے اس بات کو کہا ہے کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ کی عدالت ثابت ہو گئی تھی۔ جساس رازی رحمت اللہ علیہ ہمارے زمانے میں ہوتے تو ان کا یہ قول انہی کے منہ پہ دیر مارنے کے قابل تھا۔ یہ انہوں نے معتزلہ کے اثر سے کہا ہے، اور اس کے علاوہ بہت بڑے آدمی تھے، بڑی شخصیت تھی حنفی فقہا میں۔ کانا امام الحنفیہ فی عصری، ان کے متعلق لکھا ہے کہ حنفیوں کے امام تھے اپنے دور میں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ جساس رحمت اللہ علیہ ہمارے گروہ میں، حنفی فقہا میں ہمارے سر کے تاج، مگر جہاں پر صحابہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں بات آ جائے تو پھر ہمیں حق اور صحابہ رضی اللہ عنہ زیادہ عزیز ہیں، جساس ہوں یا کرخی ہوں یا کوئی بھی ہو، صحابہ رضی اللہ عنہ کے جوتے کی خاک کے برابر نہیں ہوتے۔ اس لیے ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کے متعلق پھر انہوں نے بحث کیا صاحب المعانی میں، اور وہ کہتے ہیں کہ والحق ما ذهب الیہ الاکثرون وهم یقولون، اور سچی بات جس کی طرف اکثر مفسرین محدثین اور فقہا گئے ہیں ان کا موقف یہ ہے، اور پھر سارے موقف کو انہوں نے کوئی ایک صفحے میں بیان کیا ہے، اور پھر انہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق صاف صاف کہا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ان سے کوئی گناہ نہیں ہوا، ان سے گناہ ہوا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ سرے سے گناہ ہی نہیں ہوا تو ان میں اور معصوم انبیاء علیہ السلام میں فرق کیا رہا؟ پھر گناہ یقیناً ہوا ہے، لیکن ہم اپنے گناہ پہ قائم نہیں رہے۔ تو جب کوئی گناہ پہ قائم نہیں رہا، ہم اسے فاسق کیسے کہہ سکتے ہیں؟ فاسق تو اسے کہیں یا فاجر کہیں جو مسلسل اس گناہ پر قائم رہا ہو، جب اس پہ حد لگ گئی، جب اس نے توبہ کر لی، تو اب کسی کو کیا حق پہنچتا ہے اس پہ طعنہ دینے کا؟ حتیٰ کہ فاطمہ بنت قیس جس کا ہاتھ کٹوایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فلاں اور فلاں چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کٹوا دیتا، انہوں نے بھی توبہ کی تھی۔ صاحب المعانی کہتے ہیں لا یقال بالاستمرار، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلسل صحابہ رضی اللہ عنہ ایک آدمی بھی ان میں مسلسل کبیرہ گناہ کرتا رہے۔ ببرکت صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ کی برکات انہیں حاصل ہوئی ہیں، ومزید ثناء اللہ عز وجل علیہم، اور اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اللہ نے خود صحابہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کی ہے، اور اللہ نے انہی سے کہا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے، درمیان کی امت، عدل انصاف والی امت۔ اور اللہ نے انہی صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے اچھے لوگ ہو جو پوری انسانیت کے لیے پیدا کیے گئے۔ تو ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ صحابی تھے، یہ غلط فہمی ہو گئی۔ بس اس غلط فہمی کی وجہ سے ہوا یہ کہ وہ واپس تشریف لے آئے،
اور قریب تھا کہ کوئی بات ہو جاتی قبیلے والے بھی آ گئے. اگر ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ ایسے ہی ہوتے ناقابل اعتبار اور اس ایک غلطی کے علاوہ اور کوئی چیز ہوتی تو آپ آگے سنیے پھر ہوا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں ایک اور عہدے پر متعین فرما دیا اور اس کو غلطی قرار دیا، لیکن خدمات سے محروم نہیں فرمایا. اگر یہ اتنے ہی ناقابل اعتراض ہوتے، ناقابل اعتبار ہوتے تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خیال نہیں آتا؟ اہل مکہ میں سے بعض نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، مسلمہ کذاب کو دعوی نبوت ہو گیا. اس پرفتن دور میں یہ قضیے تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان سے نبٹ کے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو عراق بھیجا تھا. تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دستے راست رائٹ ہینڈ یہ رہے ہیں ولید بن عقبہ. اور خالد رضی اللہ عنہ نے جب جنگ میں فتح پائی ہے تو فتح کی بشارت ایک اور مال غنیمت کا خمس 5واں حصہ اور جو آئندہ پیش آنے والے حالات پہ ان کی نظر تھی یہ ساری رپورٹ لکھ کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے ان کے ہاتھ ولید بن عقبہ کو بھیجا تھا کہ جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھیجیں. اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے 13 ہجری میں شام کے لیے جہاد کی دعوت دی اور آپ نے فرمایا شام کی مہم میں میری حکومت میں جو بھی کام کر رہا ہے جانا چاہے تو چلا جائے، اور جب وہ واپس آئے گا تو اللہ نے اگر اسے زندگی دی تو میں اسے دوبارہ اسی عہدے پر لگا دوں گا جس عہدے کو وہ چھوڑ کے گیا تھا. یہ شام کا معرکہ اتنا اہم تھا. تو ولید بن عقبہ کہاں تھے؟ بنو قضاع کے صدقات وصول کرنے پر مامور تھے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب یہ فرمان سنا تو خود مدینہ منورہ حاضر ہو گئے. خالد رضی اللہ عنہ نے شام کا فتح کیا ہے. سب سے بڑا معرکہ یرموک کا تھا اور یرموک میں ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو فوجی انتظام کیا گیا تو حلقے بنائے گئے اور اردن پورے کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آ گیا. 17 ہجری میں ہمس پہ حملہ ہونا تھا کیسر روم کا. تو ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا کہ جائیے اور اس کا مقابلہ کیجیے. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے. امیر المومنین رضی اللہ عنہ کسی ایسے آدمی کو بھیج سکتے تھے ولیعذ باللہ جو اس برے کردار کا ہو؟ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو ایران کا بہت بڑا علاقہ فتح ہو چکا تھا. لوگوں کی گردنیں جھک گئی تھیں لیکن شاہ ایران ابھی زندہ تھا یزدجرد اور اس کے دوست بھی زندہ تھے. تو کھوئے ہوئے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے وہ بادشاہ تو پھر ہاتھ پاؤں مارے ہی کرتا ہے. مفتوحہ علاقے کے بہت سے کافر یزدجرد کے ساتھ مل گئے اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی اطلاع ملی تو بڑے خوش ہوئے اور دھڑا دھڑ بغاوتیں شروع ہو گئیں. یہاں ایک فتنہ اٹھ رہا ہے، وہاں اٹھ رہا ہے، وہاں اٹھ رہا ہے. حتیٰ کہ تبری نے لکھا ہے کہ روم میں تلاطم برپا ہو گیا اور مسلمانوں کے جو لشکر اس وقت شام میں تھے انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو لکھا، نئے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو، کہ جلدی کیجیے. اور معاویہ رضی اللہ عنہ گورنر تھے اور انہوں نے جو رپورٹ لکھی ہے اس کا ایک جملہ ہی کافی ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ لکھا کہ روم سے 2 بڑے بڑے لشکر چل پڑے ہیں اور مجھ پر چڑھائی خطرے کر رہے ہیں، آپ جلدی کسی کو بھیجیے. اس موقع پہ ولید بن عقبہ تھے کوفہ کے محاذ سے اٹھے، آذربائیجان کو فتح کیا، آرمینیا کو فتح کیا. شام کے لیے اس رپورٹ پر 8000 اپنے فوجی بہترین دستہ روانہ کیا. یہ سب کچھ ایسا ہی تھا. دفعتاً چڑھائی ہو گئی تھی معاویہ رضی اللہ عنہ. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے ولید رضی اللہ عنہ کو لکھا تھا. تو یہ سب کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ہی ہو رہا تھا. ولید اگر اتنے ہی برے آدمی تھے تو کسی نے کردار پہ انگلی نہیں اٹھائی.
اور پھر 26 ہجری میں یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت رہی ہے 12 سال، تو ان کی شہادت سے کوئی 10 سال پہلے سعد رضی اللہ عنہ کو جب انہوں نے بلایا ہے واپس، اب آپ نے دیکھا ہم نے سعد رضی اللہ عنہ سے کیوں شروع کیا تھا، سعد رضی اللہ عنہ جب واپس آئے ہیں تو اس وقت ولید رضی اللہ عنہ کو گورنر بنا کر بھیجا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔